بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شو میں ہوں آپ کا میزبان بلال مبشر۔ ٹاک اور ٹکر سے مل کر بنتا ہے ٹاکرا، ایک اور اسپیشل ٹاکرا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یقینی طور پر اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کے، ہمارے حلقے N117 PP 131 132 کے جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں ان کو آپ کے ساتھ ہم کلام بھی کرائیں اور ساتھ ساتھ ان سے مسائل کے اوپر بات کریں، سیاست کے حوالے سے بات کریں، ملکی حالات کے حوالے سے بات کریں، میرے شہر کے، ہمارے حلقے کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں، ان کے اوپر تنقید بھی کریں اور ان کے اچھے کاموں کی تعریف بھی کریں۔ یہی سارا اس پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے۔ پہلے بھی آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہم کر چکے ہیں ہمارے دوسرے پروگرام گپ شپ وذ بلال مبشر میں، لیکن آج ہم ٹاکرا میں ان کو اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے N117 یعنی N111 کے لیے بطور MNA انہوں نے اپنے آپ کو نامزد کر دیا ہے کہ مستقبل میں MNA کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے، جو کہ یقینی طور پر بہت ہی خوش آئند ہے کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کا آگے آنا بہت ہی خوش آئند ہے، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جہاں پر ان پڑھ لوگوں کا اقتدار میں ہم نے سامنا کیا دیکھا، وہاں پر ظلم و تشدد کی جو ہے نا مثالیں بہت ساری ملتی ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان جو ہمارے سامنے آئے گا اور بطور MNA اس سے بھی بڑے ذات کی بات ہوگی۔ آپ ان کے حوالے سے بھی کچھ ذاتی طور پر جاننا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی ان کی تعلیم و تربیت، ان کے کاروبار، ان کے شوق اور سیاست میں آنے کی وجوہات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سے بطور MNA الیکشن لڑنے کی وجہ، ملکی حالات میں کیا چل رہا ہے، خان صاحب کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، حلقہ N111 117 میں کیا کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی، میاں عاطف صاحب اور چودھری بلجیز طاہر صاحب کا یہ سامنا کیسے کریں گے، بہت سارے اور بھی طلب سوالات آج کی نشست میں شامل ہوں گے۔ بات کریں گے جناب شہباز مختار بٹی صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ جی، آپ نے وقت دیا، مصروفیت آپ کی بہت زیادہ ہے۔ جب آپ لینڈ کی پاکستان میں سیدھا آپ عمران خان صاحب کے دھرنے میں جلسے میں پہنچ کے تھوڑا سا احوال میں بتائیے گا کیا ہوا تھا وہاں پر؟ یہ 25 مئی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی میں ادھر تھا۔ ہم وہاں پہ تھے ڈی چوک میں جب یہ ساری شیلنگ ہو رہی تھی، جب یہ سارا لاٹھی چارج ہو رہا تھا، جب لاہور میں پورے کے پورے پنجاب کو ایک مقبوضہ کشمیر کی طرح جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بنا دیا گیا تھا، جو کہ آکوپائڈ اسٹیٹ ہوتی ہے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آج یہ پاکستان میں ہم جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی بے شمار شیلنگ تھی، سانس لینا مشکل تھا، دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ تو ساری رات ہم نے خان صاحب کا انتظار کیا وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا جو لوگوں کے رش ہونے کی وجہ سے ان کا کاروان اتنا بڑا تھا کہ صبح ہو گئی ان کو آتے آتے، اور پھر جو اس گورنمنٹ کی ناپاک جو عزائم تھے، جس میں بعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ فیکٹری داخلہ کی کال بھی لیک ہو گئی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہ رہے تھے۔ خان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہوا اور انہوں نے بہت وائزلی اس دن ایک بہت بڑے کانفلکٹ کو، پاکستان کی تاریخ کا ایک اور ماڈل ٹاؤن ہونے والا تھا یا اس سے بھی بڑا تانے ہونے والا تھا، اس کو اوائڈ کروایا، اور الحمدللہ جو ہے نا ایک ڈسپرسمنٹ کی صورت میں انہوں نے کمپرومائز کیا اس دن، اور اپنا سٹنگ جو ہے نا اس کو جاری نہیں رکھا اور لوگوں کو گھر بھیج دیا، اور ایک نئے طریقے سے تحریک کا آغاز کیا۔ کورٹ کے پاس چلے گئے، سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے کہ آیا ایز اے پاکستانی ہمیں احتجاج کا حق ہے کہ نہیں ہے، جو کہ ہے آئین پاکستان دیتا ہے ہر بندے کو فریڈم آف ایکسپریشن، تو ہر ایک کا بیسک رائٹ ہے، اور اس میں یہ ریلی یا پروٹیسٹ اس میں شامل ہے، لیکن ہم سے یہ حق چھینا گیا ایز پاکستانی اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے۔ یہ بڑے ہی متکبرانہ طریقے سے ایک جاہل انسان کو، جو کہنے کو تو وکیل ہے رانا ثناء اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے شر پسندوں سے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اپنی گناہ میں رکھے جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک پورا گیم رچایا جس میں پاکستانیوں کو خون مارنے کا پورا منصوبہ تھا، اور ملک میں ان کا خیال یہ تھا کہ خان نہیں آنا چاہیے، اس سے بہتر ایمرجنسی آ جائے، کیونکہ ان کو NR2 جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا۔ ادھر ایک طرف تو وہ گورنمنٹ میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ نکلتے ہیں سیدھا جیلوں میں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہی بس تھا کہ ٹھیک ہے خون خراب ہو، لوگ مرے، پاکستانی مرے، ان کا کیا جاتا ہے، انہیں تو پھر دوڑ جانا ہے یا جیلوں میں چلے جانا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کنفلکٹ تھا اس دن، اور خان صاحب کی بہت وائز پوزیشن کی وجہ سے اور پالیسی کی وجہ سے الحمدللہ ہم کامیابی سے اس میں سے نکلے، اور تحریک نے ایک نئے مومنٹم کا آغاز کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں آج۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم بات کریں جمہوریت کی، جو پاکستان میں جمہوریت کا راج ہے اس کو توڑا بھی کئی بار گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جمہوریت کو ہی ہمیشہ پاکستان کا حسن اور اس ملک کا حسن قرار دیا گیا ہے۔
ایک جمہوری طریقے کے تحت خان صاحب کو ووٹنگ کی مدد سے وزیر اعظم کی پوزیشن سے اتارا گیا، کیوں آپ پھر جو موجودہ حکومت ہے، جو پی ڈی ایم ہے، جو 11 جماعتیں مل کر اب اقتدار میں آئی ہیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، کیوں آپ ان کو امپورٹڈ حکومت کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں اور پاکستان ایک منفرد قسم کی اور مختلف قسم کی فضا آپ نے پیدا کر دی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بہت زیادہ آرگیومنٹ ہے ہمارے لوگوں کا پی ایم کی طرف سے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے. جی، ڈیموکریسی ہے کیا؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں کے لیے. جی، کیا یہ لوگوں کی حکومت ہے؟ آپ بتائیں. یہ لوگوں کی حکومت سارے یہ لوگوں کے کے یہ منتخب جو ہے نا، منتخب جس پارٹی سے ہوئے تو وہاں سے تو منحرف ہو گئے. پھر اس میں کیا ہوا؟ نوٹوں کی بوریاں کہاں سے آئیں؟ ڈالروں کے پیک کہاں سے آئے؟ کس طرح سے بیٹ بکریوں کی طرح وہاں سے اٹھا کے ان کو جو ہے پھر وہ ہالیڈے میں اور میریٹ میں شفٹ کیا گیا. اور پورے پنجاب میں ہر طرف جو ہے وہ انہوں نے بدماشی کا راج گرم کر کے اپنے خریدے ہوئے جو بکاؤ مال تھا پھر اس کی پروٹیکشن کرتے پھرتے رہے. تو یہ ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا. ڈیموکریسی میں لوگوں کی فری ویل ہوتی ہے. اگر آپ کا ووٹ ہی فری نہیں ہے تو کون سی ڈیموکریسی؟ یہ ڈیموکریسی سول ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈونلڈ لو نے کیا کیا؟ سائفر آیا کہ نہیں آیا؟ یہ سارے مکر کے یہ مانے نہیں کہ بات اسمبلی میں نہیں مانے کہ کوئی سائفر آیا. سیکورٹی کونسل نے سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آرمی نے یہ تسلیم کیا. وہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں ایسا سائفر آیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے چیف جسٹس کو بھیجا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھیجا، وہ کھول کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. صدر کو بھیجا، اس نے پھر ریکمینڈ کیا سپریم کورٹ کو، کوئی کھول کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک چیز جس کو یہ دوبارہ سیکنڈ جب یہ بن گئے گیا تو پھر انہیں یہ کہنا پڑا کہ جو ان کی پہلی میٹنگ تھی وہ بھی اس کے منٹس کے بالکل ٹھیک تھے. تو پہلے تو یہ ڈینائی کر رہے تھے، پھر اس کو مان بھی گئے. اور پھر اس سائبر کے بعد جس طرح سے موومنٹ ہوئی پاکستان میں، امریکن ایمبیسی ایکٹیویٹ ہوئی، ان کے سفیر ایکٹیو ہوئے، وہ سارے ہمارے منہرے فراقی جتنے بھی تھے نیشنل اسمبلی کے، ان کے ساتھ گھروں میں جا کے ان سے ملتے رہے. ان کی ڈیٹس ٹائمنگ کب کب وہ ملے جا کے وہ سارا کچھ موجود ہے. تو یہ کلیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی ایک باؤنڈری سازش امریکہ نے رکھی تاکہ پاکستان کو جو ایک انڈیپینڈنس حقیقی آزادی کی طرف جا رہا ہے اس کو ابھی سے روک دیا جائے. کیونکہ وہ کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتے کہ ایک اسلامک اٹامک پاور جو دنیا میں اس وقت موجود ہے وہ کھل کے اسلامی دنیا کی نمائندگی کر سکے اور اپنے قوم پہ کھڑی ہو سکے، اپنے فیصلے خود کر سکے. انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرا رنگا پاکستانی دیکھا جس کو انہوں نے طریقے جا کر قائم رکھنے کی کوشش کی ہے. چاہے اس میں بھٹو صاحب نے انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی بات کی، انہیں بھی ہینڈ کر دیا گیا. اس کے بعد جس نے بھی نام لیا اس کے بعد انہوں نے یہی کیا. خان صاحب کی بھی ایک آزاد خارجہ پالیسی تھی جس میں انہوں نے رشیا کے ساتھ، آپ کو پتہ ہی ہے، آئل کا 30% ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کو بات کی پاکستانی عوام کے لیے، تاکہ وہ جو ایک سبسڈی دے رہے تھے آئل کے اوپر پاکستانی عوام کو اس کو کنٹینیو کر سکے. انہیں پتا تھا کہ اکانومی کس طرح ڈیولپ کرنی ہے. اکانومی میں آپ کا ریکارڈ جی ڈی پی جو ہے نا گروتھ ہو رہی تھی، آپ کا ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی، ریکارڈ ریمیٹنسی جو ہے وہ آ رہی تھی، ریکارڈ گروتھ آ رہی تھی، ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کا گرو کر رہا تھا، ایگریکلچر میں کسان کو پہلی دفعہ جو ہے کسی ہو رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی جس سے دیکھ کر پراپر پاکستان فلورش ہو رہا تھا. جو یہ ہمارے لوکل جو ہیں سارے بکاری اور غداری اور یہ درداری، یہ سارے اس کو نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ ان کی سیاسی موت تھی اور آگے ان کو جیلیں نظر آ رہی تھی. ایک طرف پرائم منسٹر اور دوسری طرف ان کے خلاف جو ہے نا وہ کورٹ میں فرد جرم عائد ہونے والی تھی. تو ان کے لیے تو سب کچھ تھا، ان کا تو سب کچھ اسٹیٹ پہ تھا. انہوں نے یہ کیا اور باہر کے آقاؤں کو خوش کیا اور اس کی وجہ سے یہ سارا چینج ہوا. تو یہ ڈیموکریٹکلی چینج ہوتا اور پاکستانی عوام کے لیے ہوتا تو کیا یہ آپ یہ کہتے کہ خاندان میں مہنگائی کیوں نہیں کی؟ پہلے تو مارچ کر رہے تھے کہ مہنگائی کے خلاف، جی مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہے ہیں، بہت مہنگائی ہوگی. آگے کہتے ہیں جی خان صاحب کا خوبی ہے کہ انہوں نے مہنگائی نہیں کی. یہ دیکھیں نا کس طرح کا مطلب گوندا پان ہے. اور ایک عام بچہ بھی جو ہے وہ سمجھے گا کہ آپ کر رہے ہو لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف، لیکن جب آپ آئے ہو گورنمنٹ میں آپ نے 100 سے 3 لیٹر پیٹرول اور چیزیں کی پرائس بڑھا دی. کس طرح کی عوام کی ہمدردی ہے؟ سیدھا IMF کی دوست میں جا بیٹھے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہی کرنے کے لیے تیار. یہی کانٹریکٹ تھا، یہی کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا PTI نے، عمران خان کی گورنمنٹ نے IMF کے ساتھ. لیکن وہ کھڑے تھے اپنے لوگوں کے لیے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا جو عام آدمی ہے اس کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. انہوں نے ہولڈ کی ہوئی تھی پرائس اور الحمدللہ بڑے کامیابی کے ساتھ ملک کو آگے لے کے چل رہے تھے. اور دنیا کے تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور تمام جو کاروباری سیکٹر ہیں اور ان سے ریلیٹڈ جو نیوز پیپر ہیں پاکستان میں بہت اچھی گروتھ کی فورکاسٹ کر رہے تھے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا میں سب سے بہتر پرفارم کرنے والی اسٹاک ایکسچینج بن چکی تھی.
لیکن ان سب ظالموں نے پاکستان کی عوام کو فلورش ہونے سے روکنے کے لیے یہ ایک سازش رکھی تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو اور مسلمانوں کو باعزت زندگی نصیب نہ ہو. چونکہ ماہر معیشت ہیں، ماہر معاشرت اپنے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اگر اقتدار ملتا ہے، آپ کی جو حکومت ہے، آپ ان کو کیسے مینج کریں گے معیشت کو بہتر کرنے کے؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں اس کا ٹیکس نیٹ. ٹیکس نیٹ کے اندر سب ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ ہے یہ جس طرح یہ کرتے ہیں کہ پیٹرول کے اوپر ڈیزل کے اوپر ٹیکس لیتا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو ٹیکس ہے نا وہ غریب اور امیر کو ایک جیسا پڑتا ہے. اگر ایک امیر آدمی بھی 1 لیٹر فیول بائی کرے گا ڈیزل یا پیٹرول وہ بھی اتنا ٹیکس دے گا، اور ایک بیچارہ کسان جو بائی کرے گا وہ بھی سیم اماؤنٹ ٹیکس دے گا. یہ بہت ہی انفیئر ٹیکسیشن ہے. یہ منیمم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ساری دنیا میں ہے لیکن اس کو منیمم ہونا چاہیے. آپ کی انکم بیس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے اپروچ. پاکستان کا ٹیکس میں جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 8-9% ہے، جبکہ دنیا میں ایون کہ انڈیا میں 16% سے زیادہ ہے، دنیا میں 24-25% ہے. تو ہم اگر انڈیا کے جو کہ ہمارا امیڈیٹ کمپیٹیٹر ہے اور ریجنل پارٹنر تو نہیں ہے لیکن الائی ہے ہمارا یا ہمارا ریم پی ہے کشمیر کے حوالے سے، لیکن ہم جیسے ہیں کیونکہ 60,000 انہیں ایک سے لوگ ہیں، ایک سے ٹریننگ ہے، تو ان کے برابر بھی ہم لیتے ہیں تو ہماری ٹیکس جو ریونیو کی کلیکشن ہے دگنی ہو جاتی ہے. جب خان صاحب آئے تو 4,000 ارب کی ٹیکس کلیکشن، جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو 6,000 ارب پہ تھی. انہوں نے کہا کہ میں 8,000 ارب پہ لے کے جاؤں گا، وہ لے کے جا رہے تھے. اسی طرح چیزیں بڑھ رہی تھی اور بہت زیادہ ٹیکس کا بہت ڈائریکٹلی وہاں کے اوپر نہیں ڈالا جا رہا تھا، ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا رہا تھا کیونکہ ہمارے بہت بڑا ایک سیکٹر ایسا ہے جو ٹیکس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اور ہونا بھی کہتا کیونکہ وہاں اعتماد ہی نہیں ہے، FBR کے اوپر اعتماد نہیں ہے. لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ان سے ریلیونٹ پرسن آتا ہے گورنمنٹ کا اس کو فکس سم دیتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جو ہے فائل کر دی جاتی ہے. پراپر سینس ہی نہیں ہے، سیلف اسسمنٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس میں. ہمارے پاس کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے میری اسپیشلٹی ہے یہ ٹیکسیشن دینا اس میں، تو ہمارے پاس ایک FBR کی سیلف اسسمنٹ کا سیکٹر ہم نے شروع کر دیا. ابھی بھی کوئی بھی بندہ FBR کی ویب سائٹ کو سیلف اسسمنٹ کے لیے اپنی ٹیکس رجسٹریشن کے لیے رجسٹر ہو گیا اپنی جو ریٹرن ہے وہ فائل کر سکتا ہے. اس کو ہمیں مزید امپروو کرنے کے لیے اس کو مزید ایڈورٹائز کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اور جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا نا ان کے پیسے ان کے اوپر لگیں گے، ان کا جو پیسہ ٹیکس کا ہے وہ ان کی میڈیسن کے لیے یوز ہوگا، ان کے علاج کے لیے، ان کے والدین بہن بھائیوں کے لیے. جب وہ بیمار ہوں گے تو وہ پیسہ ان کے لیے یوز ہوگا تو وہ ٹیکس دینے میں بہتر خود ٹیکس دیں گے. اگر ان کو پتا ہوگا کہ ان کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں ان کی ویلفیئر کے خرچ ہو رہے ہیں، ان کے بچوں کی فری ایجوکیشن جو ہے اس کا انتظام ہو رہا ہے اور ان کے آنے والے مستقبل کے لیے نوکریاں جنریٹ ہو رہی ہیں، تو لوگ ٹیکس دیں گے. لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. پاکستانی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتی ہے اپنی ویلتھ کے حساب سے، ون آف دا موسٹ جنرس نیشن ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ٹیکس کیوں نہیں دیتے ایز اے نیشن؟ اس لیے نہیں دیتے ہمیں پتا کہ ہمارا MPA MNA ہمارے جو جتنے بلدیاتی ادارے ہیں، ہمارے جتنے بیوروکریسی ہے وہ سب نے حصے رکھے ہوئے ہیں. سرکاری کانٹریکٹس میں ہر چیز میں پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر پاکستان صحیح ہاتھوں میں رہ جائے تو ہمیں پاکستان کا ایک ایک چپا جو ہے نا، ایک ایک چپا، ایک ایک دیہات کا، اس کو بھی ہم جو مینج کریں گے، اس کو بھی بنائیں گے کیونکہ ہم نے بنے ہوئے دیکھے. دنیا میں موجود ہے، ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کرنی، لیکن پاکستانیوں کا پیسہ ڈیموکریسی میں پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں کے ذریعے استعمال ہو تو پھر ہی ہم جو ہے نا ایک باعزت قوم کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں. یاد پچھلے بار ہم انٹرویو میں بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے، میں نے مہنگائی کے والے سوال کے تو آپ کا جواب تھا کہ پوری دنیا میں بھی مہنگائی ہے. جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے بھی آپ پر مہنگائی کی ہے. پھر کر دیا مثلا تو مہنگائی کے بھی کچھ پرائس کم بھی ہو گئی ہیں، جیسے کہ گھی کی پرائس کم ہو گئی ہیں. تب تو پوری دنیا میں مہنگائی تھی، اب جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں کموڈیٹی پرائسنگ کا دنیا میں ایک تو کووڈ کی وجہ سے جو بہت ساری پروڈکشن یونٹ سے وہ بند ہو گئے. پچھلے 2-3 سال میں یہ سارا سیکٹر چلتا رہا، جس کی وجہ سے کموڈیٹی پراپرلی جو ایک ان کا ڈیزائن بنا ہوا تھا، فارمیشن بنی ہوئی تھی، سپلائر کی چین بنی ہوئی تھی، وہ ساری انٹرپٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے اس میں جو ہے یہ سپلائی میں بہتر ہوا. اور جب بھی اس کی سپلائی شارٹ ہوتی ہے، ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو پرائس بڑھ جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی یوکرائن وار، یوکرائن آپ کو بہت بڑا پروڈیوسر ہے آپ کا ایلوم کا بھی اور انیبل آئل کا بھی. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ پرائسز جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جدید جو ہے وہ کموڈیٹیز شارٹ ہونے لگی دنیا میں اور پرائسز بڑھ گئی. کیونکہ ہم نے
जो चीज खुद नहीं उगानी हमने बाहर से खरीदनी, जब हमने बाहर से खरीदनी है ना हमने डॉलर में पे करनी। अब महंगाई हमें देना पाकिस्तानियों को दो तरह से देना वो अफेक्ट करती है, डबल इफेक्ट करता है उसका। एक कि इंटरनेशनल चीजें तो हमें ज्यादा पैसे देने, दूसरा ये कि हमें डॉलर में देने। जब हमारे रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी हम डी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है रुपया डी वैल्यू हो जाएगा। पहले डॉलर जो है ना वो फर्ज करो 181 पे था, वो 210 पे है, तो वो आपका जो डिवैल्यूएशन हुई है उसमें भी आपको पाकिस्तानी के पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो ये डबल इफेक्ट है हमारा बदकिस्मती से जो हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि हमने तवज्जो ही नहीं दी कि अपनी जरूरत की चीजें अपने कंट्री के अंदर देना बनाए। तो ये तो सफर करना है आप। और हाँ साहब ने देखें आप दुआ है इस चीज के कि वो पूरी बलोचिस्तान बेल्ट ऊपर तक जो है ना टिड्डी तक वो ओलिव ट्री जो है ना उन्होंने वो लाखों की तादाद में दी। मेरी मुताबिक 60 लाख दरख्त लगा चुका है। अब ये है कि वो दरख्त रातों रात तो फल भी देंगे, कम से कम 3 साल उनको मैच्योर होने के लिए चाहिए। तो इसी तरह ये नेशन बिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये फोर्स ही करने पड़ते हैं, पहले से प्लान करनी पड़ती है। तो वहां साहब ने तो बेल ऑफ तरीके से किया है ये सारा पीपीए की गवर्नमेंट ने। इंशाल्लाह ये हमारा 10 करोड़ का टारगेट है जो इसका अभी 7 लाख लगे थे में दोबारा है, हम इसके टारगेट को ठीक करेंगे और फिर एक वक्त आएगा कि हम भी देखो खुद अपना प्रोड्यूस करेंगे और हम एक्सपोर्टर भी बनेंगे इसके इंशाल्लाह। खान साहब की हुकूमत के खात्मे में बहुत बड़ा जो किरदार अदा किया उनके अपने यानी कि जो आपकी सियासी बारे में लोटा कहते हैं, जब किसी के साथ इख्तलाफात हो जाते हैं लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन हम लोटे कहेंगे उनको। अगर जो लोटे छोड़ चुके हैं तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की टिकट से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे वो इलेक्शन करने जा रहे हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है चंद दिनों के बाद, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे नहीं लगता, सारी कौम को लगता है। लेकिन अगर मैं जैसे 4 दिन पहले आपकी जो मुलाकात हुई है एक्सरसाइज साहब के साथ, तस्वीरें भी आपने सोशल मीडिया पर अपलोड की, उससे पहले हम बात करें तो अजमल चीमा साहब उसी हल्का से थे जो कि सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, और फिर उन्होंने आजाद रहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम भी किया, फिर आजाद इलेक्शन लड़ के जीत के असम्बली में जाके पोजीशन लेके फिर इमरान के खिलाफ वोट दिया। अभी वो भी बहुत ही ज्यादा मुतहर्रिक हैं, अपने हल्के में काम कर रहे हैं। एक तरफ वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, एक तरफ साहिल साहब है। अगर हम इनको ही मुआवजा करें तो क्या क्या नजर आ रहा है कौन जीतेगा? जी मेरे बहुत सारे अजीज और बड़े लोग हैं मौजूद, मैं वहाँ पे गया हूँ, एक से कैंपेन में भी प्रेस भी की है, वहाँ पे जो गैदरिंग है वहाँ पे पीटीआई की कैंपेन में बहुत बड़ा मूवमेंट है और वो कोई लोकल कैंपेन नहीं लड़ रही, वो नेशनल लड़ रही है। ये वोट आजादी के लिए है, पीपी आजादी के लिए, ये वोट पाकिस्तान के लिए है या अमेरिका के लिए। अमेरिका पाकिस्तान को दोबारा से अपनी कॉलोनी बनाना चाह रहा है और खासा चाह रहे हैं कि हम हकीकी आजादी के बाद दुनिया के सामने आए और हकीकी आजादी जो हमारा मुकद्दर होनी चाहिए ना, इंसान का मुकद्दर होती है, उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। और इसी के ऊपर बेस करते हुए जो मर्जी आ जाए वहाँ पे नवाज शरीफ भी आगे खड़ा हो जाए तो ये में खड़ा नहीं होता। और ये अजमल चीमा इसकी क्या होता, ये तो बहुत छोटे लोग हैं जिन्होंने चंद रुपयों की बात अपने आपको भेज दिया, आप उनके बारे में क्या करें। और अभी लोगों को फर्क समझ आ गया, लोग का तो एक नमोदारी बन गई है और उधर से वो पोस्टर लगा के जाते हैं लोग, सुबह के नोटिस उसके ऊपर क्या देते, तो कहाँ से लोगों को रोकते हैं। अगर ज़िमनी इलेक्शन होता है, जैसे कि अभी दो चार दिन रह गए हैं इलेक्शन होने में, जीतने के बाद आपको अगर पाकिस्तान के नीचे 7 से ज्यादा टिकट मिल जाती तो पाकिस्तान के अंदर हालात क्या होंगे? पाकिस्तान के अंदर हालात ये होंगे कि देखिए सप्रेस किया है उस गवर्नमेंट ने, आपको पता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे ये आए इन्होंने राना सनाउल्लाह के लिए पूरी गुंडागर्दी की, राष्ट्रीय जबर के लिए लोगों की आवाज को दबाया। लोगों को जब भी मौका मिला है पुरअमन तरीके से बाहर निकलने का, उन्होंने बाहर निकल, ठीक है। लेकिन वो बड़ा मोमेंटम जिससे वो घबराए हुए, जिससे उनकी कमी काटती है कि लोग में आगे ना बैठ जाए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आ जाएगी ना उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। जब उनको रोकने वाला नहीं होगा तो ये इस्लामाबाद में एक दिन भी गवर्नमेंट नहीं था, ठीक है। तो ये इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का एंड होगा और ये पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी फतह होगी और पाकिस्तान के दुश्मनों को एक पैगाम जाएगा कि ये दीनती जाती और होशमंद कौम है, हम इनके ऊपर मजीद मुसीबत नहीं रह सकते, ना डायरेक्टली ना अपने सपोर्ट करते। ये मैं कुछ कह नहीं सकता,
कौन होगा अगला वजीर? अगला वजीर आप जो पार्टी है हम पार्टी के जर्नी अगर हम उस्मान गुलजार के आखिरी दिनों की बात करें तो जब वो साइड पे हुए थे हमजा शबाज के मुकाबले में परवेज इलाही थे, अभी जब पाकिस्तान तरीके से एक बार फिर मजबूत हो जाती है इलेक्शन जीतने के बाद, क्या खान साहब फिर परवेज साहब ने मौका देंगे? देखिए ये पार्टी पॉलिसी है, इसका सेंट्रल एक्टिव कमेटी जो है वो फैसला करेगी, जो फैसला करेंगे फाइनल होगा। एन 117 एन 111 111 मंत्री का है, हम एन 117 की कोई लेके चलेंगे फिलहाल चलते मौजूदा एमएलए वो एन 117 लिख रहे हैं अपने नाम के साथ, अब तुम एमएलए का रक्षण करना चाह रहे हैं? देखिए मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद जो है ना वो बिल्कुल सेम है दो कॉन्सेप्ट है। मुझे सियासत की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपना बड़ा समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतने सोर्सेज दिए हैं और मुझे ये समझ दी और मुझे ये तड़प दी है कि मैं पाकिस्तान की खातिर अपने लोगों की खातिर कुछ कर सकूँ जो कि बिलो पॉवर्टी रह रहे हैं और उनके साथ इस चीज का साथ भी नहीं, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है दुनिया में सफर करने का, देखने का, सिर्फ करने का, उनका हिस्सा रहने का, उनमें फंक्शन करने का। तो मेरी भी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान को भी उसी तरह का एक वाइब्रेंट किस्म का कल्चर कंट्री बना लेके आगे बना के चले, और पाकिस्तान में पूरा पोटेंशियल है, एक चीज की कमी है कि हमारी सिंसियर लीडरशिप जो है वो मौजूद नहीं है। अगर सिंसियर लीडरशिप आ जाती है जो करप्ट ना हो और विजनरी हो तो बहुत जल्द पाकिस्तान जितने वसाइल पाकिस्तान के पास है शायद दुनिया में किसी और मुल्क के पास, हम बहुत जल्दी जो है इंशाल्लाह तरक्की की बुनियाद तय करेंगे, और हम सिर्फ दुनियावी तरक्की की बुनियाद तय नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला लोगों को अपने दीन की तरफ, जैसे हम बार बार रियासत मदीना में जिक्र करते हैं क्योंकि हमारा रोल मॉडल वही है, हमने उसी तरफ जाना है, वो है इंसाफ पे मॉडल, ठीक है, वो है नबी मुसलमान की सुन्नत पे मॉडल, तो उसकी तरफ जो है हम एक इस्लामी फलाही रियासत के कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो यही जो है मेरा जिंदगी का मिशन है। ये पाकिस्तान तरीके साफ तरफ से बहुत नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं जो बतौर एमएलए इलेक्शन करना चाह रहे हैं, जिन्हें नहीं आतर साहब का भी नाम है, आपका भी नाम चल रहा है, और भी लोग हैं एमपी वाले से काफी सारे लोग हैं, मलकान साहब हैं जो चाहते हैं कि हम आगे आए इलेक्शन लड़ें। और एक प्रोग्राम संधू साहब ने भी कहा, तो फिर हमने माजी में ये भी देखा कि तारक महमूद बाजवा साहब के नाम पर भी बहुत सारी इलेक्शन कैंपेन हुई, जैसे कि फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पर खासतौर पर मतलब गालू साहब के ही चाहने वालों के भी खास बंदों ने ये शोशा छोड़ा कि तहरीक इंसाफ में तारक बाजवा साहब की बोल दी। पहले तो तारक बाजवा साहब की जो पोजीशन है तहरीक इंसाफ के हवाले से आ रही है नहीं आ रही, तो उस बारे से बताएं ताकि फिर अगले सवाल थोड़ा। देखिए मैं क्या बताऊं उनके बारे में, वो खुद जानते हैं और खुद कहते हैं। अभी आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा चंद दिन पहले, वो कह रहे हैं कि ना तो मुझे कोई टिकट चाहिए और ना मैं तहरीक इंसाफ में आने का ख्वाहिश नहीं। ये मैंने खुद सुना है उनके मुंह से। तो जब एक इंसान खुद कह रहा है तो उसके अलावा फिर मैं तो उनका नुमाइंदा भी नहीं और ना ही मेरा जो उनके कोई इस तरह का सियासी कर रहा है, तो मैं उनको फिर प्रमोट नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है कि वो अपनी जगह खुश है और उन्हें वाकई टिकट वगैरह की कोई जरूरत नहीं, तो इसी तरह की चलिए उसके ऊपर साथ ही बात करनी थी। पाकिस्तान तहरीक साहब में बड़ा नाम नहीं आता, जो कि मौजूदा एमपी भी हैं और उनकी खिदमात भी बहुत सारी थे, कुर्बानी के वाले से वो उन्होंने काम भी काफी सारा किया है। और जब ये हंगामा आई थी पंजाब से, उन्होंने देखा वो वहाँ पर बैठ के खड़े थे। और भी लोग हैं जो कि इसी पोजीशन के लिए अपने फॉर्म करना चाह रहे हैं, उनमें एक नाम कह लें कि साहब का भी आता है, तो उन्होंने भी माजी में ऐलान किया कि इलेक्शन में इतने सारे लोग जो बतौर एमएलए ही इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, पार्टी किसको टिकट देगी, आपको क्या लगता है? लेकिन पार्टी इंशाल्लाह ताला टिकट देगी। पहले तो मेरिट में टिकट कभी किसी को मिली नहीं, पहले नहीं मिली तो उसका खामियाजा भुगता है आपने, देख लिया आपने जो हुआ कि सारी। लेकिन अभी भी के हालात ऐसे हैं कि अभी रिपोर्टेड के वाले से बातें चल रही हैं कि रिपोर्टेड आएगा, आपने रिपोर्टेड नहीं आएगा। हमने कंसेंसस के साथ बैठ के पूरी पीटीआई ने मीटिंग की है, नोट्स बनाए और वॉइस जो रिकॉर्डिंग है वो भी की है, और उसको पार्टी के हर लेवल पे दिया था सबसे लाहौर में बाकी सबको बता दिया है कि इम्पोर्टेड कैंडिडेट वो काफी कबूल नहीं है।
ہم جو لوکل یہاں پہ ہیں وہ اتنی سطح پہ کرا کرتے لگے یہ تھا ان میں سے جس کو بھی پارٹی سننے کی مناسب ہے اس کے ساتھ ہم ٹھیک ہے، وہ چاہے مناسب صاحب ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور، لیکن وہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے یہ ہمارا اگریمنٹ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے اتنی ایفرٹ کری ہے پلیٹ فارم پہ بے لاس، ان میں سے ان شاء اللہ دینا وہ فکر نہیں، کیونکہ یا تو نمائندہ نہ ہو تو پھر تو آپ رپورٹ کریں گے، جب آپ کے پاس جو ہے نا اتنے بھائی ہاتھ اور ورکرز موجود ہیں جو آپ سب کچھ اپنا جو ہے وہ اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بنا وجہ عوام کو بینیفٹ کرنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان شاء اللہ کام جتنا کا پی ٹی آئی ہوگا اور جو بھی ہوگا ہم استفادہ پورا تیرہ کی بات کریں، مگر غالب صاحب پاکستان تحریک انصاف میں تھے، سجادہ کرم دعویٰ جو کہ فاؤنڈر ممبر ہیں خانہ کے والے سے، ان کو ٹکٹ ملا، مگر غالب صاحب نے سریعان مخالفت کی اور ان کو الیکشن ہروایا، یہ تو کلیئر ہے۔ 2018 میں طارق سعید عمر صاحب کو ٹکٹ ملی پاکستان تحریک انصاف طرف سے، ملک اعظم صاحب ان کے ساتھ چلے، بظاہر ان کی ریکارڈنگ میں انٹرویوز میں موجود ہے اور عمر صاحب کے بھی انٹرویو میں موجود ہے جو انہوں نے میرے پروگرام میں بات کی ہے، لیکن پھر ملک اعظم صاحب کا جو کہہ لیں کہ میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا، ان کا فیس کو نظر آیا، ان کی ہی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ طارق سعید عمر صاحب 2018 میں اور 2013 میں سجادہ دعویٰ صاحب جو ہارے تھے، اگر 2023 میں یا اسی سال کے اکتوبر میں جس طرح کے ناچار رکھنے میں الیکشن ہوتے ہیں، آپ کو کیا بھی ہوگی اپنی پارٹی کے خاص عہدے داران یعنی کہ سابقہ چیئرمین بیت المال کے وہ وفاداری اور ایمانداری کا مظاہرہ کریں؟ میرا خیال ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا الیکشن مینج کرے، اگر وہ اپنا الیکشن مینج نہیں کرتا اور کوئی بندہ اس طرح کے آپ مثالیں دے رہے ہیں وہ آ کے اس کو سبوتاژ کرتا ہے، اس کو بائی پاس کرتا ہے، آپ کا اس کو ٹھیک کرتا ہے، تو وہ تو یہ غلط بات ہے، نہیں غلط بالکل غلط بات ہے، لیکن یہ جو کینڈیڈیٹ ہے جو اس کی رسپانسبلٹی دے رہی ہے کہ وہ پراپر میجر لے تاکہ ایسی چیزیں نہ ہوں۔ اگر میں الیکشن کروں گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ایسے جگہ میجر دوں گا، میں ان کو رماعت میں دوں گا یا میں جیسے روٹی میں ایسا کچھ ٹرائی کروں گا کہ نہ آپ کے نام کے ساتھ یہ سجاد دعویٰ صاحب کا نام لکھا پڑا اور دیکھا جا رہا سننے میں بھی آ رہا ہے کہ یہ آپ کی ٹیم ہوگی، اگر ایگزامپل کر دیتے ہیں کہ میاں صاحب کو پھر بھی 132 کے لیے ٹکٹ مل جاتی ہے، آپ ایم ایل اے آتے ہیں تو لگی بات ہے سجاد دعویٰ صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے، سجاد دعویٰ کے ساتھ مخالفت میں متصف سنگ موجود ہے، طارق سعید عمر موجود ہے، ملک اعظم موجود ہے، حاجی ارشد نذیر صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس کی بات کریں کون ان کے ساتھ اور کون آپ کے ساتھ ہے؟ میں آپ سکتا ہوں میری کل ایک بڑے سینئر بندے اور اس نے اپنی طرف مظاہرہ کر کے کہا یہاں پہ تو کسی کو اپنی ٹکٹ کا نہیں کرتا، یہ وہ دماغ ہے کہ یہ اس میں کسی کو اپنی ٹکٹ کا نہیں پتا، جو کہ پکے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جیتے ہوئے ہیں، کسی کے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ بات کہنا کہ کس کو ملی کس کو نہ ملی یہ تو کوئی مطلب دینا بہت دور ہے، لیکن جس کو ملے گی کس کا علی شاہد سے میری بات ہوئی ہے، اس کی تو ان کی یہی ہے اور انہوں نے یہی سیکھا کہ ڈیو ڈیلیجنس کے لیے اچھے لوگوں کو لیتے ہیں، ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سجاد دعویٰ صاحب میرے بڑے تھے دوست، مطلب ون آف مائی بیسٹ فرینڈ، وہ میرے فرینڈ ہیں، لیکن انہیں بھی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ صاحب کے پاس سارے پی ٹی آئی ہیں، لیکن کچھ دوست آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن سارے پی ٹی آئی ہیں جس کو بھی ٹکٹ ملے گا ان شاء اللہ بات جس کے ساتھ ہمیں جوڑ کے کھلائے گی ہم چلیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن پی ٹی آئی کا سارے صاحب بھی بڑا نام ہے آپ کی اسی حلقے سے ہیں، وہ بھی کئی سالوں سے متعلق ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس قابل ہو چکے ہیں فروٹ کے والے سے، پیسے کے والے سے، پارٹی مطلب اپنے کے والے سے وہ بطور ایم ایل اے آگے آ سکتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کہ وہ آتے بھی نہیں رہتے؟ ارشد سرکار کا بھی پورا ان سے میری یہی بہتر جس کو ٹکٹ ملے ان کا میرا ان کو کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہیلتھی کمیونیکیشن جس کو پارٹی دیکھ کر نمائندہ سمجھے کہ اس کو رائٹ دے کے اور وہ الیکشن لڑے گا اور ان شاء اللہ ہم اس کا ساتھ دیں گے اور بھی تنازع میرا ساتھ دیں گے۔
طارق باجوہ ایسا نام ہے جس نے ہمیشہ آزاد الیکشن لڑا، سپورٹ اس نے ہمیشہ مودی کی تھی، لیکن ابھی ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف لکھنا بولنا شروع کر دی، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف۔ میرے ایک انٹرویو 2020 میں نشر کیا تھا، اس میں وہ ان کے ہی گن گا رہے تھے، لیکن ابھی موجودہ حالات کی وجہ سے وہ ابھی ان کے خلاف لکھ بول رہے ہیں، ان کے جو ماننے والے چاہنے والے بھی ایسے کر رہے ہیں۔ طارق باجوہ پھر بھی ایک بڑا نام ہے، 10 سال حکومت کر چکے ہیں، اپنے حلقے میں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ ایک مثالی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے کام کیے ہیں 25 طاہر کے مد مقابل ان کو سمجھا جا رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں کون سا ایسا شخص ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف میں میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے کہا آپ میں کروں گا، بہت اچھی بات ہے۔ آپ طارق باجوہ کو کمپیریزن کریں، اگر ہم طارق باجوہ کی جو روٹس ہیں، جو اس کی گرپ ہے علاقائی سطح پر، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی علاقائی سطح پر آپ کے ایک ایک ولیج میں ایک ایک گلی محلے تک پہنچ ہے؟ ہماری تنظیم کی دیکھتے ہیں ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا، 13 میں بھی 18 میں بھی، اور ہم ہمیشہ سے اور پارٹی ورکر کے ساتھ پورے حلقے میں ہر جگہ چلا، اور ہم نے جو ورکر کو منسوخ کیا وہ اس کا میں بہت ٹھیک ہے۔ لوگ سارے پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ ہیں، ہم پی ٹی آئی میں ایک ایسی پارٹی ہے، ایک ایسا نام ہے جس کے اوپر لوگ یہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب پی ٹی آئی اس وقت پاکستان میں 2 جماعتیں، ایک پی ٹی آئی اور ایک اینٹی پی ٹی آئی، تیسرا کوئی گروہ نہیں، تیسرا تھوڑا بہت اگر ہے تو وہ بھی گائیڈ ڈاؤن ہے۔ طارق باجوہ صاحب بدولت ایکسپرٹ انہوں نے بڑے ووٹ دی کہ اس وقت وہ ایم پی اس وقت ضلع چیئرمین بنایا، وہ بہت بات ہے، اور پی ٹی آئی کی اتنی پاپولیرٹی ہے، اور انہوں نے پورا تنیور میں پی ٹی آئی کا نام بھی یوز کیا، بہت سارے لوگ اسی وجہ سے مجھ سے وابستہ ہوتے کہ وہ پی ٹی آئی میں آئے، لیکن آپ لوگ جان چکے ہیں، اور اب وہ خلاف نہیں ہے، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کو کامیاب کرے، ان کا بھی رائٹ ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس وقت پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہماری سیٹ کلیئر ہوتی ہے۔ آپ کے پاس بلال وہ یہاں پہ آیا تو جانتا تھا، سب اس سے زیادہ رول ہے، اس سے کہیں زیادہ رول ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو 20% بھی نہیں تھا، ابھی جو ہے نا 100% ہے، اور اب لوگ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ ووٹ دیں، کیونکہ جو ظلم پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر کے ان سارے لٹیروں کو جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں ان کو گھر کریں۔ آپ نے ذکر کیا کہ کئی دفعہ چیئرمین نے ہمارے گھر میں کیا، لیکن کیا کیا انہوں نے ہمارے گھر میں، باقی ان کو بھی جا کے کوئی کسی ہفتے کی نہیں بڑی ہمارے ہلکے کون سی یونیورسٹی یہاں پر لے ہیں، کون سے نئے بدلتے کون سا نئے سسٹم کون سا نیا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، اور وسطہ برباد ہوا تھا، کتنا پیارا ہمارا کتنے سیم والے چھوڑ جو ہے وہ چل رہے ہیں، دونوں کے دونوں طرف سڑکیں بنی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ پراپر ایسی نہیں کہ آج بنا کے جائیں اور انسان دوبارہ بنانے والی جو ہمارا روڈ کا حال ہے، کتنی دفعہ یہ بن چکی ہے، سوائے مال کھانے کے کمیشن کھانے کے اور کام کرنے کے لوگوں کا پیسہ بس اپنی کرنے میں لگیں گے، پھر لوگ دیکھیں گے کہ ہوگا کیا ہمارے حلقے کا آج انشاءاللہ ملے گی تو ہم اس کو ایک مثالی حلقہ دیں گے۔ جس طرح کی جو گریپ ہے میڈیا کنٹرول میں ہے، کئی پریس کلب انہوں نے پیتے ہوئے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی خبریں لگاتے ہیں، کئی صحافی ایسے ہیں کہ جو ان کی خبر کے علاوہ دوسرے کی خبر لگانا شاید گناہ سمجھتے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو گروپ کے بندے ہیں دوسری پارٹی کا نام سننا پسند نہیں کرتے۔ کئی ولیجز ایسے ہیں، کتنے گاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ان کے علاوہ کسی اور شخص کا نام وہاں پہ کوئی اشتہار لگا ہوا نظر آئے گا، نہ کسی کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ، اتنی اسٹرانگ اسٹریٹجی، اتنے ریلیشن شپ، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، پارٹی ٹکٹ ان کے ہاتھ میں، پارٹی کی وفاداری ان کے ہاتھ میں ہے،
مریم نواز کا ہمارے شہر سامنے سے گزرتے ہوئے ان سے ملنا یہ ان کی ایک محبت کی علامت بھی ہے. کیوں لوگ ورزش صاحب کو چھوڑ کر جو اتنے سالوں سے کم از کم کام اگر نہیں کرتے تو بھارتی کے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیوں آپ کو مطلب کس طرح سے جڑے ہوئے, کیا کیا انہوں نے, اپنے مفادات کے لیے جڑے ہوئے, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, کلچر پاکستان کے گورنر رہے, کیا کیا انہوں نے ہمارے حلقے میں آگے ووٹ پر پوچھتا ہوں میرے بھی کیا ہے ہمارے جن ولیجز کی میں نے بات کی ہے نا, ان ولیجز میں گیس انہوں نے 16 گھر کے نیچے سے نکال کے دیا نہیں یہ غلط بات ہے. لیکن 4.5 سال میں ہمیں پاکستان طریقے خلاف تو ہمارے شہر میں کچھ نہیں دیا تھا. خان صاحب کے بارے کے مطابق کہ آپ کی جو ٹکٹ ہولڈر ہے ان کو ریفنڈ جاری ہوئے, لیکن وہ فنڈ جتنے جاری ہوئے اسی میں اسپینڈ کرنا تھا نا. آپ کا ملک کے بینک سجا ہوا ہے, 2 سال تو ان کو بینک نکالنے میں لگے, ابھی 3 سال بجٹ آئے ڈیولپمنٹ کے, گورنمنٹ چلی گئی. دینا تو تھا, دینا ہے بھی, اور خان صاحب انشاءاللہ پورے جوش سے دینا ہوتا تھا وہاں کو فنڈ دلوائیں گے. لیکن یہ تھوڑی اپرچونٹی جو ملے نا, وہ جو 6 دفعہ کا ماشاءاللہ میں نے وہ اس نے بڑا اقتدار کیا, اس نے وہ انڈر پاس تھا, پھر بارش ہے تو سارا دن وہ سوئمنگ پول بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس طرح تو کام نہیں نہ ہوتا. اب پہلے اسی کو اسٹاپ کرتے, اسی کو پوسٹ کرتے پروجیکٹ, پھر اس کی نہیں لگاتے اس میں سیل کے سسٹم بنا کے لوگوں کی جو سہولت ہے وہ تو برقرار رہے. میں کہتا ہوں لگانے کرتے ہیں یار, ہم تو دعا کرتے ہیں کریں کام لوگوں, اسی لیے ان کو چنتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہیں چنتے, لیکن جب نمائندگی کرتی ہے تو وہ یہ نہیں ہوتی کہ اس نے ووٹ دیا تو اس کی نمائندگی کا دوسرا نہیں دیا تو اس کی نہیں. آپ پورے ہوتے کو اپنے اندر رہتے ہیں, تبھی آپ کا ووٹ بینک نہیں بڑھتا, تبھی لوگوں کی آپ کا موٹر میں کیا ہوتی ہے. لیکن انہوں نے تو آپ گاؤں کی ایک گاؤں میں جس نے ووٹ نہیں دیا اس کی گلی جو ہے نا وہ چھوڑ دی نہیں. مطلب یہ کس طرح کی مطلب شخصیت ہے کہ اتنا بہت اتنا چھوٹا بات اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب ایم این اے ہے, غیر سی بات ہے, آپ کے اندر شاید نام رہ بھی رہتا ہے, آپ کا تعلق پہلے تو پریوار سے تھا, لیکن ابھی چونکہ آپ نے ڈیرا شہادت میں بنا لیا ہے. اب ہم سب لوگ یہ سمجھے کہ آپ کا ڈیرا دار شہادت میں ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اسی شہر سے بلانگ کرتے ہیں. میرے شہر سانگلہ ہے میں بے شمار روڈ ہیں, بے شمار روڈ ہیں, اور ایک پرانا شہر بھی ہے, قدیم شہر ہے. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے اگر میاں عطا صاحب آتے ہیں ان کا بھی وہاں پہ ڈیرا نہیں, اگر ارشد سائی صاحب آتے ہیں ان کا بھی باقاعدہ ڈیرا نہیں, اگر آپ آتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ کوئی ڈیرا نہیں. بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں آپ وہاں پر آتے ہی نہیں. کیسے سانگرہ والے آپ کو امپورٹنٹ نہ سکتے؟ دیکھیے میں بہت جاتا ہوں اندر, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ نہیں آتا. میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہاں پہ, ایک روپے میں کتنے چاہتے ہیں گھر سے بھی دے رہا. کس کو ملتے ہیں؟ میں وہاں پہ آپ کے جو کی بات کریں, کرنا ایک کا نام لیا دوسرے کا نام لیا, گاؤں میں باہر جانا چاہیے اتنا نہیں جا سکتے. لیکن یہ ہے نا کہ لیکن ایک چیز ہے گورنمنٹ مضبوط تھی, ایک سائیکل جو ہے نا وہ پروگرام چل رہا تھا, اس کے تحت وہاں پہ ہمارے پاس ان کے پاس ہمیشہ تو یہی ہوتا ہے نا. ایک بندہ جو ہو گیا آپ کا بیٹھا ہوا ہے, وہ کام کر رہا ہے, تو اب آپ ہر جگہ نہیں بیٹھ سکتے. دادا صاحب نے آپ تو مانیں گے نا کمپلینٹ صاحب نے انہوں نے کس طرح ڈیوٹی دی, کون سا مسئلہ لوگوں کا وہ جو لے کے آگے نہیں چلے, آگے حل ہونا نہ ہو رہا, لیکن انہوں نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. ان کا دفتر ہی ہمارا جو ہے نا وہ آفس بنا ہوگا, اور ان کی ریلی ہی ہمارا کھڑا ہوگی. اپنا حجیت صاحب ہے, ان کا ڈیرا جو ہے وہ بھی ہمارے لیکن لوگ آپ کو فیس ٹو فیس ملنا چاہیں, آپ کی لیکن کب جب کوئی میڈیا ٹاک آپ نے کی ہو تو پارٹی کی ہلکے میں ہوا. اچھا یاد ہوا ہے آپ نے, یاد ہے. اچھا اچھی بات ہے, کیونکہ جب تک آپ ایسے کام نہیں کریں گے نہیں آپ مشکل ہو جائے گا. ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, ہم اس کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے. مجھے پتا ہے بہت کام ہو جائے گا, کیونکہ لوگ بہت ہے, لیکن اس طرح سے کچھ ہماری آپس کی پرابلم تھوڑا سا نالا بھی نہیں ہو, لیکن ہم اس طرح سارے کرتے ہیں اور اکٹھے ہو کے اس میں آپ کو وہاں پر موقع دیں گے. پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ جو تتر بتر بھی ہیں, کافی سارے ششوپن اور پریشانی کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فقدان ہے قیادت کا. ہمارے شہر میں کوئی ایک لیڈر نہیں, ہر شخص لیڈر ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ جس کو بولنا آتا ہے نا پارٹی کا چھوٹا سا معمولی سودا بھی ہے نا,
वो अगर डिप्टी भी है ना, किसी ओहदे का डिप्टी भी है, वो भी अपनी बात से बढ़कर बात करता है और किसी ने कहा जो मैंने बोल दिया वही पार्टी करता हूँ। ऐसे लोग मौजूद हैं। मिसालें देना चाहूँ वोट दे सकता हूँ, हमें कोई चीज प्रचार नहीं, हम महसूस कर रहे हैं। ये सब चीजें देख कर जितने भी पार्टी के छोटे वर्कर हैं वो महसूस करते हैं कि हमारे शहर में पाकिस्तान तरीके साफ कर बहुत बड़ा बनना क़यादत का फुकदान है। अब उनको मुतहर्रिक करने के लिए या उनके साथ मेल जोल के लिए उनके घरों तक कैसे आप रसाई हासिल करेंगे, कैसे आप उनका इस्तेमाल हासिल करेंगे? जी, हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा आपको नहीं कहे कि अक्सर बाकी लोगों से भी लोग आते नहीं तो हमको थोड़ा बजट को नहीं कर रखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जो हम यहाँ पर जो ओवर कम नहीं रहा है, आपको एक ग्रांट दूसरा ये कुछ एक प्रॉब्लम है कैंडिडेट। मैं इसलिए हूँ कि पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स को भी हक मिलना चाहिए, क्योंकि सारी वर्कर्स ही उनके नुमाइंदे बनते हैं। ठीक है, तो मैं वर्कर कार्य हूँ, मैं खुद वर्कर से अलावा कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं एक बेहतरीन नुमाइंदा भी उनका बनूँ। तो सारे वर्कर से हमारे अच्छे तरीके और उसको हम इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि वो कोई विड्रो आ जाती है और ये मामला होते हैं, तो वो हमारा कल्चर इसलिए वो जिस पार्टी में थोड़ा पता नहीं, बात थोड़ा प्राउड तो फील करते हैं ना। मीडिया के वाले से पाकिस्तान तरीके साफ ने हमेशा विरोध किया है। अगर हम बचीज साहब MP साहब की बात कर रहे हैं, बचीज साहब का बड़ा नाम हो जाएगा, वो महीने 2 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं। कम अज कम हफ्ते बाद उनके बयान रखते हैं, पार्टी के जो पैगाम है वो आम आवाम तक पहुँचाते हैं उनकी जुबान से, और MP साहब वो नशर करते हैं। अगर हम बात कर लें तारक बाजा साहब की, वो भी वक्तन फवक्तन आगाही देते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इक़्तिदार में थे तारक साहब ने की, तो बंद कमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर चंद साफी थे, जो मैं भी मौजूद था, 15 के करीब मैक्सिमम साफी होंगे। अगर हम वही पे बात कर लें दूसरी पार्टी की, तो वहाँ पर सहाफियों का ना जम्बे जफी मौजूद होता है। जितनी बात आपकी अवाम तक दूर पहुँचाएंगे आप उतनी तरह अच्छी तरह आप खुद भी नहीं पहुँचा सकेंगे, वो सोर्सेज होते हैं आपकी बात को आम आवाम तक पहुँचाने के लिए। ऐसा क्यों है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, सहाफियों से या मीडिया नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए शर्माते हैं, देखते हैं। मैं वो गलती कर रहा था, कोई प्रोग्राम भी तो नजर नहीं आ रहा ना। प्रोग्राम क्यों नजर आ रहा? रोज देखो मेरा सोशल मीडिया पेज चेक करो, रोजाना पे क्या कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया आपका जाती है, आपका फेसबुक पेज पे 5,000 10,000 20,000 फ्रेंड्स होंगे, उसमें लोकल भी होंगे, नेशनल भी, इंटरनेशनल लेवल पे फ्रेंड्स होंगे। लेकिन जो मीडिया है तमाम का तल्लक इलाकाई है, इलाके से है, मकामी सतह से है। वो जो बात आप सुनकर जो आगे पहुंचाते हैं, पाकिस्तान तरीके साथ सारे लोग उसे कह रहे हैं प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, ऐसा क्यों है? मेरा ख्याल है कि नून लीग का जिस तरह आपने कहा मीडिया सर्वे की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक्टिव है और बहुत ज्यादा जो ना वो उसके ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसलिए तो मशहूर मीडिया के साथ तरीके इंसान को भी करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा तो उनको भी इंटरेस्ट रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसा मामला है जिससे आप कह रहे हैं कि ये नहीं ये ट्रेनिंग जो ना ये वीकली होनी चाहिए, और उनके हम आपकी जो विरोध रहती है हमारे शहर सामिला की बात कर लें, शाहपुर की बात कर लें, बहुत सारे मसाइल हैं। शाहपुर में सीवरेज का मसला है और बहुत बार हम खबरों में देखा है कि जनाब मियां अतर साहब की जो मुखालफिन नाला रहते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर सोने लगना था, दुनिया सारा मुफ्त नहीं मिल रहा है, और भी बेशुमार मसाइल हैं। तो आप अगर इक़्तिदार में आते हैं बतौर MLA, तो आप तरजीहात में कौन कौन से काम शामिल हैं? हमारी तरजीहात में बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इलाके की बेसिक जरूरत है जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। चाहे वो बहुत चंद सड़कें जो नहीं बनी है और भी बनी है, लेकिन वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से भी करने वाला है। हम इंशाल्लाह वो करेंगे, हम अपनी एजुकेशन में हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, हम अपनी हेल्थ के ऊपर प्रॉपर बड़े हॉस्पिटल जिसके कारण से ताकि हमें अपनी इतने मिक्स करेंगे उसके बाद वो ना जरूरी है। तो ये हमारे पीने का साफ पानी और सीवरेज
सूरज हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये जो गटरिंग है उसमें आपने हमारा पानी सप्लाई कर दिया गवर्नमेंट का से इस्तेमाल करते थे, कोई इशू नहीं होता, लेकिन अब हमें या तो नहरों को जाना पड़ रहा है या तो कुछ कॉर्पोरेशन ट्रांसफर बोल रहे हैं उनके ऊपर, तो ये दोनों चीज़ें सप्लाई और स्टोरेज ये इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अच्छी हेल्थ होगी तो आपकी तकरीबन 90% डिलीवरी तो आपको पानी के जरिए ही आपको मिलेगी, पानी के लिए साफ और सीरियस प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे करने के बाद एक सिस्टम ऐसा सेटअप करेंगे आपको वो असर ड्यूरेबल और देखभाल करना होगा, ताकि ये जो मिसाइल है कब्रों में पानी पड़ा हुआ है, कब्रों में पानी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर करना वो भरे हुए हैं, गर्मी हमारे करते हैं वो पानी शुरू करना वो कर देते हैं, तो उसको एक बहुत बड़ा करना होता है और उसको ये हमारे लोगों के लिए एक ब्लेसिंग होगा, ब्लेसिंग को कहेंगे। अच्छा, वो एक कीमती अमानत है, हर शहरी के पास इसका इख्तियार है, अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आप अपने वोटों में क्या करना चाहिए? अपने वोटरों को पैगाम में ये देना चाहूँगा कि देखिए पहले ज़माने में तो होता ये था कि जंगें होती थी, लोगों को ना वो घोड़े हाथी मेले तलवारें लेके फिर किसी इलाके को जो ना वो पता करते, अब वो चीज़ नहीं रही, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें हमें जैसे बढ़ती जो है डेमोक्रेसी जो है हमसे मुजाहिद करवाने के लिए, जिसमें आपका वोट आपके हुक्मरानों पर चलता है, आज अपने वोट को आप सही इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें वो भी प्राउड फील करेंगे कि हमें एक अच्छा मसला है। अगर आपने नशागिरों को, चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को, गद्दारों को वोट देना है और अमेरिका के जो पिट्ठू हैं उनको वोट देना है, तो फिर हम इसी तरह गुलाम देना वीडियो के बारे में। लेकिन आज अगर आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए वोट देना है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको एक तरक्की आपका मुल्क इस सूरत में बाइज्जत तरीके से दुनिया में उठता हुआ नजर आएगा। तो इस वोट को ज़ाया ना करें, इस वोट को ऐसे ना समझें, वोट जरूर डालें और सही बंदे को वोट डालें। देख लें वो कौन है, फर्क बहुत वाले है, जितने बड़ी मीडिया फैली जो मर्जी है, आपको सच का फर्क करना अल्लाह ताला ने तमीज़ सबको दी है और हक के साथ खड़े होने का अल्लाह का भी हुक्म है, आपके साथ खड़े हो जाए, कोई मुश्किल ही नहीं रहेगा पाकिस्तान को। अभी तो अल्लाह का जिक्र बनाया हो उन्हें आगे लेके चलना है, सिर्फ सही वोट दे दें, सही गवाही दे दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने बता दिया और काफ़ी सारी बातें हुई जो मसाइल भी थे हमारे और इशूज भी थे, और उम्मीद करते हैं कि जब आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह यही बातें आपको भी याद रहेंगी, तो आपने अवामी मसाइल को हाईलाइट करना है, बताने वाला से होना है। नाज़रीन, मिलेंगे फिर किसी नए मौजूद नए पैगाम के साथ, अब तक मुझे इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।